خانقاہ ربانیہ نقشبندیہ روحانی مولد پیر مفتی احسن محمود نقشبندی صاحب۔ صدقہ فطر کے جو ادا کرنے کا وقت ہے وہ یہ ہے کہ آپ عید سے پہلے بھی دے سکتے ہیں، یعنی رمضان مبارک سے پہلے بھی دے سکتے ہیں، رمضان مبارک کے اندر بھی دے سکتے ہیں، عید کے دن بھی دے سکتے ہیں، عید کے بعد بھی دے سکتے ہیں۔ جس وقت صدقہ فطر آپ کے ذمے واجب ہو گیا، پھر یہ اس وقت تک جب تک آپ دیں گے نہیں، اس وقت تک آپ کے ذمے سے ساقط نہیں ہوتا۔ اب جیسے کہ کسی صاحب کے اوپر قربانی کرنا واجب تھی، تو انہوں نے قربانی کے 3 ایام میں سستی کی اور قربانی نہیں کی۔ اب ان کے ذمے یہ ہے کہ 1 سال کا بکرا لے کر اور اس بکرے کو پورے کا پورا صدقہ کریں گے تو ان کی قربانی کا کفارہ ادا ہوگا، جو ان کے اوپر واجب تھی اور نہیں کی۔ اس لیے شریعت کی طرف سے جو احکامات ہمارے ذمے ہیں، ہم ان کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ یعنی اگر ہم بچنا چاہیں گے تو بچیں گے نہیں، مزید اپنے آپ کو پھنسا رہے ہیں، اپنا آخرت کا نقصان کر رہے ہیں۔ بچنے کی بات نہیں ہے، پورا کریں گے تو ہماری بچت دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ تو یہ ادا کرنے کے وقت آپ کسی وقت بھی ادا کر سکتے ہیں۔ مناسب یہ ہوتا ہے کہ عید سے پہلے رمضان مبارک کے اندر ہم اپنے صدقہ فطر کو ادا کر دیں، تو اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ ہمیں انشاءاللہ بمطابق حدیث پاک کے ایک عمل کا بدلہ 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے کہ ہمیں اتنا اجر 20 کا مل جائے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ جو اس کا مقصود ہے غربا کی حاجت اور ضرورت پوری کرنا، اللہ پاک اس کے ذریعے سے ان کی حاجتیں اور ضروریات بھی پوری فرما دیں گے، وہ بھی ہمارے ساتھ عید کی خوشیوں میں شریک ہو جائیں گے۔ تو اس لیے پہلے دینا مناسب ہے، آدمی دے کر اپنے ذمے سے بری و ذمہ ہو جائے۔ اس لیے شریعت نے آسانی کر دیا، ہو جاتا ہے۔ اب یہ نماز کی طرح تو نہیں ہے کہ اگر کوئی آدمی کہے جی میں نے عصر کی نماز پڑھنی لیکن چلو میں زور کے وقت میں پڑھ لوں، تو وہ تو زور کے وقت نہیں ہوگی عصر کی نماز۔ اب وہ شریعت کا مسئلہ ہے، عصر کی نماز عصر کے وقت میں ہوگی، لیکن فطرانے میں ہمیں سہولت دے دی، رمضان سے پہلے دے دو، رمضان کے اندر دے دو، عید کے دن دو، عید کے بعد دو، جب سہولت ہو دے دو۔ لیکن یہ ہے کہ ہم جتنا جلدی دیں گے خود بری و ذمہ ہو جائیں گے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ اب دینا کس کو ہے فطرانہ، یہ دینے کے اعتبار سے بڑا اہم مسئلہ ہے کہ اب عموماً یہ ہوتا ہے کہ یاد رکھیے فطرانہ اس کو دینا ہے کہ جو شخص یعنی جو مرد یا جو عورت 52.5 تولے چاندی کی نصاب کی مالک نہ ہو، یعنی جس کے اوپر اپنی ذات کے اعتبار سے فطرانہ واجب نہ ہوتا ہو، آپ اس کو دے سکتے ہیں۔ اب اس کے دینے کے اعتبار سے یہ تحقیق ہمارے ذمہ ہے، ہم اس بات کی تحقیق کریں۔ اگر بغیر تحقیق کے ہم نے فطرانہ یا زکوٰۃ دے دی تو شریعت کے مطابق ہمیں دوبارہ دینی پڑے گی کہ آپ نے تحقیق کیوں نہیں کی، بغیر تحقیق کے کیوں آپ نے زکوٰۃ دے دی، کیوں فطرانہ دے دیا۔ تو اس لیے ہمیں اس کو دینے کے اعتبار سے ہمارے ذمہ یہ کہ ہم تحقیق کر کے تاکہ ہمارا فطرانہ صحیح مستحق تک پہنچ جائے۔ تو اس لیے اس میں تحقیق کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اور دینے کے اعتبار سے لوگ پوچھتے ہیں جی بھائی کس کو فطرانہ دیا جائے، بھائی اس کو جس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، جس کے اوپر خود سے فطرانہ واجب نہیں ہے، آپ اس کو فطرانہ دے سکتے ہیں، آپ کا فطرانہ اللہ پاک قبول فرما لیں گے۔ تو ایک دوسری جیسے میں نے پہلے بھی غالباً عرض کیا تھا کہ دینی مدارس کو اس اعتبار سے ترجیح دینی چاہیے، اس لیے کہ دینی مدارس میں دینے کے علماء نے لکھے 2 فائدے ہوں گے۔ ایک فائدہ تو یہ کہ آپ کا فطرانہ صحیح مصرف میں خرچ کیا جائے گا، دوسرا یہ کہ دین کی اشاعت کا اللہ پاک آپ کو اجر عطا فرمائیں گے۔ آپ کی زکوٰۃ سے، آپ کے فطرانوں سے، آپ کی قربانی کی کھالوں سے، آپ کے صدقات جو مدارس دنیا کے اندر پہنچیں گے، ان کی برکت سے وہاں پر وہ طلباء کی ضروریات اور سہولیات میں آسانی ہوگی۔ تو اس کی وجہ سے طلباء پڑھیں گے، طالبات پڑھیں گی، اور اس کی برکت سے وہ علماء بنیں گے، عالمات بنیں گی، دنیا کے اندر دین کا کام کریں گے، آپ کا حصہ پڑے گا۔ اگر آپ نے تعاون نہ کیا اور وہ ہم یعنی طالبات کو اور طلباء کی ضروریات پوری نہ کر سکے تو دین کی اشاعت نہ ہونے کا یعنی یہ نقصان ہو جائے گا، آپ کے تعاون سے فائدہ ہو جائے گا، آپ کو اس کا اللہ پاک اجر عطا فرمائیں گے۔ تو اس لیے صدقہ فطر کی چند ضروری مسائل تھے جو عرض کر دیے،
امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی اللہ پاک ہمیں ان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں گے. انہی کے مطابق ہم نے اپنے جو ہے صدقہ فطر کو ادا کرنا ہے تاکہ ہمارا صدقہ فطر صحیح ادا ہو جائے. اللہ کا حکم ہے جب صدقہ فطر ادا ہوگا اس کے فوائد بھی نصیب ہوں گے, اللہ جل شانہ اس پر اجر بھی عطا فرمائیں گے. اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ جل شانہ مجھ آپ کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ہمارے ہاں جادو, جنات, بندش اور نظر بد کا شافی علاج قرآن و سنت کی روشنی